بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سید بشارت علی نقوی ہیلتھ ٹپس اینڈ ولاگ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انڈائجیشن یعنی بد ہضمی۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ صاحبان کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بد ہضمی ہے کیا اور اس کے اسباب کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شروعات اگر آپ کو کسی بھی مرض کا بیسک پوائنٹ پتہ چل جائے گا تو آپ صرف پریکوشن سے ہی اپنے آپ کو ہیلتھی رکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی مرض کا بیسک پوائنٹ اگر نہیں پتہ ہوگا تو وہ مرض آپ کو لاحق ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مرض کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں یا کن وجوہات کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اس مرض میں نظام انہضام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی معدہ اپنا کام نہیں کر پاتا، جو اس کا مین کام ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کر پاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معدے کی جو ساخت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ البتہ مقام معدہ پر درد اور بوجھ کا محسوس ہونا، کھٹے اور بدبودار ڈکاروں کا آنا، اور کھانا کھانے کے فوری بعد یا کھانا کھانے دوران ہی آپ کا کھانا آپ کے منہ کی طرف واپس آنا، پیشاب میں البومن کا خارج ہونا، زیادہ تر قبض رہنا اور کبھی کبھار اسہال کا ہونا، بعض اوقات پیٹ میں بلوٹنگ یعنی نفاخ یعنی پیٹ کا تن جانا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ناک پہ گئی ہے۔ مریض کو بے چینی اور گھبراہٹ کا شدید قسم کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے انڈائجیشن میں۔ اور اکثر ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، یعنی کہ وہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے، وہ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کچھ اور معاملات ہو گئے ہیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہوتی، آپ کو بیسک پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی پیشنٹ کے ساتھ کیا سمٹم شو ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کس بد پرہیزی سے ہو سکتا ہے، یہ انڈائجیشن والا معاملہ اور بد ہضمی والا معاملہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ بے وقت کا کھانا اور زیادہ کھانا، یعنی لیٹس سپوز فرض کر لیں کہ آپ کا کھانے کا ٹائم جو عام گھروں میں وہ میکسیمم رات کو 8 میکسیمم 9 بجے تک ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں رات کا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹریولنگ میں ہیں یا اپنے آفس سے لیٹ آئے ہیں یا کچھ ایسی مصروفیات ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رات کو کھانا لیٹ کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے انڈائجیشن کی۔ اسپیشلی مرغن اور ثقیل غذائیں ہی ہماری ڈائٹ میں ہوتی ہیں، اور مین اور بیسک جو اس کا ریزن بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا، کیونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی پیٹ میں کچھ چلا جائے، جلدی جلدی غذا کا کھانا اور چبا کر نہ کھانا۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت اہمیت کا عامل ہونا چاہیے، کہ اس کی بہت اہمیت ہونی چاہیے ہماری عام زندگی میں بھی۔ ان کے ہر فرمان کا جو ہے نا اینگل وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ آپ نے جو طب نبوی ہے اور طب اہل بیت کے اندر بھی ائمہ مسلمین نے بھی فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ کم از کم 14 دفعہ ایک لقمہ یا زیادہ سے زیادہ 32 دفعہ ایک لقمے کو چبا کر اپنے حلق میں اتاریں۔ تو غذا کا جلدی جلدی کھانا اور چبا کر نہ کھانا، سیر اور ورزش نہ کرنا،
اور انڈائجیشن میں خون کی خرابی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ خون کی خرابی کی وجہ سے بھی انڈائجیشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ قوت مدافعت کا کم ہونا، خون کی کمی کا ہونا، دانتوں کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے بھی انڈائجیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ دانت کا اہم کردار ہے ہمارا کھانا ہضم کروانے میں۔ تو اب چلتے ہیں اس کی جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہربل میڈیسن جو ہے وہ ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہماری کل آئے گی اسی چینل پہ، یعنی نقوی ہیلتھ ٹپس اینڈ ولاگ پہ۔ تو اس کی جو 3 میڈیسن ہے انڈائجیشن کے لیے ہومیوپیتھک ہے، تو بہت زیادہ جو ہم سمٹم کے تحت دیتے ہیں۔ تو ایک اس کی جو میڈیسن ہے وہ کاربوویج، اس میں یہ ہے کہ ریا کا خارج ہونا، اور ریا کا خارج ہونے کے بعد یعنی گیس کا خارج ہونے کے بعد مریض سکون محسوس کرے تو اس کو آپ کاربوویج دے سکتے ہیں۔ نیکس ممیکا ایسے افراد جو زیادہ تر کام بیٹھ کے کرتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کھانا کھانا ہوتا ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی آپ ان کو یعنی کہ نیکس ممیکا دیں۔ اور گریپ فائٹس افار اور پیٹ میں افارا ہو اور پیٹ میں درد ہو، اس کو آپ گریپ فائٹ دے سکتے ہیں سمٹم کے مطابق۔ تو آج کی جو ٹپ ہے وہ ٹپ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ مثبت انداز سے دیں اور اچھا دیں، تاکہ اس کا نقصان نہ ہو اور فائدہ ہو۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور ہماری ویڈیو کو اسی طرح ہی پیار محبت اور عزت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جاتے جاتے ایک درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کریں، تاکہ اسی طرح کی بہترین اور مفید ویڈیو آپ کے تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔